اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَسُوا وَإِن اور اگر نَكَسُوا وہ توڑ دیں نَكَسُوا وہ توڑ دیں ایمانہم ایمانہ قسمیں ہم اپنی من سے بعدی بعد عہدہم عہد اپنے کے وَإِن نَكَسُوا ایمانہم من بعد عہدہم اور اگر وہ اپنی عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں وَطَعَنُوا اور وہ تانا زنی کریں فی میں دینکم تمہارے دین میں فقاتلوا پس تم جنگ کرو ائمۃ الکفری ائمۃ سرگنوں سے سرداروں سے الکفری کفر کے فقاتلوا ائمۃ الکفری تو تم کفر کے سرگنوں سے جنگ کرو انہم بے شک وہ لا نہیں ایمان لہم نہیں ہے قسمیں لہم ان کے لیے ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں لعلہم تاکہ وہ ینتہون باز آ جائیں یعنی ان کی قسموں کو کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیات میں یہ مشرکین سے جنگ کرنے کا قتال کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تاکید فرمائی ہے اس آیت میں اور اس کے اسباب ذکر کیے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں جنگ کی جائے فرمایا وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ اپنی عہد کو اپنی عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان سے معاہدہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے جو حضور کے حلیف تھے بنو حذاء اس کے خلاف انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بنو بکر کا ساتھ دیا اور معاہدہ توڑ دیا تو اللہ تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مشرکین ایسا کر دیں کہ انہوں نے عہد کیا ہو اس کے بعد وہ عہد کو توڑ دیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور وہ تمہارے دین میں طعنہ زنی بھی کریں تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں تمہارے دین کے خلاف سازشیں کریں دین کا راستہ روکنے کی کوشش کریں دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور ہر طرف سازشوں کا ایک جال بن دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ماحول میں فقاتلوا ائمۃ الکفری تم کفر کے سرگنوں کے ساتھ جنگ کرو یہاں ائمۃ الکفر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو کفر کے سردار ہوں بس ان سے جنگ کرنی ہے اللہ تعالی نے ان کا نام لے کر جو ان کے ہم نوا جو ان کے ہم آواز اور جو ان کے ساتھی ہوں گے ان سے بھی جنگ کا حکم ہے تو فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفری تو تم کفر کے سرگنوں کے ساتھ جنگ کرو اس کا مطلب ہے کہ جو پرامن کافر ہو پرامن مشرک ہو ان سے مسلمان محاذ جنگ پر نہیں ہو سکتے مسلمان ان کے ساتھ محاذ جنگ نہیں کھول سکتے ان کے ساتھ قتال کا آرڈر ہے جو دین کو نقصان پہنچائے دین کی کاز کو نقصان پہنچائے پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کریں اور عہد شکنی کریں اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے جنگ کرو آگے فرمایا انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ اب باز آ جائیں گے فتنہ پروری سے وہ رک جائیں گے
یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں رہ گیا. یہ مسلمانوں کو ایسے ہی اپنے نفع کے لیے، مفاد کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے. اس لیے فرمایا ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آگے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 13 میں، الا کیا نہیں، حمزہ زبر آ، یہ اس کا مطلب استفہام کا آ، اور لام زبر الف لا، لا نفی. الا کیا نہیں، تو قاتلون تم جنگ کرو گے، قومن ایسی قوم سے، نکسو جنہوں نے توڑ دیا، ایمانہم اپنی قسموں کو. یمین کے جمع ہوتے ہیں ایمان، قسمیں. فرمایا جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے. وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِإِحْرَاجِ الرَّسُولِ بِإِحْرَاجِ نکالنے کا، الرسول رسول کو، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے، اپنے علاقہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا. وَهُمْ اور وہی ہیں، بدعوکم بدعو انہوں نے ابتدا کی، کم تمہارے ساتھ، اولا پہلے، مرتين مرتبہ، اولا مرتين پہلی مرتبہ. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، عہد شکنی کی اور جنگ کی ابتدا کی تھی. أَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تخشونا تم خوف کرو گے، خوف کھاؤ گے، ہم ان سے، فاللہ پس اللہ، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ ان یہ کہ تخشوہ تم اس سے ڈرو. فاللہ احق ان تخشوہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان اگر تم ہو مؤمنین مؤمن، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو، اگر تم مؤمن ہو. اب یہاں اللہ رب العزت نے اور وجہ بھی ذکر کر دی ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ کیوں جنگ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہا ہے. فرمایا الا تقاتلون تم کیوں نہیں جنگ کرو گے، کیا نہیں تم ان سے جنگ کرو گے. قوم نکسوا ایمانہم جس قوم نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے، اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے، اپنے عہد سے پھر گئے ہیں. اور پچھلی آیت سے پتہ چلا کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، دین میں تانہ زنی بھی کر رہے ہیں. تو رب نے فرمایا کیوں نہیں تم پھر ان سے قتال کرو گے. پچھلی آیات میں بھی کل میں نے پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا 5 اسباب 5 وجوہ جو پچھلی آیات میں ذکر ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ 5 وجوہات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ مشرکین سے کیوں قتال کرنا ہے، ان سے جنگ کیوں کرنی ہے، اور اللہ نے جنگ کا کیوں حکم دیا ہے. اب ان آیتوں میں اللہ تعالی مزید وضاحت سے مسلمانوں کو بیان فرما رہے، اہل ایمان کو بیان فرما رہے کہ اللہ کا یہ قتال کا حکم ان سے کیوں دیا جا رہا ہے. تو یہ جو آیت نمبر 12 اس میں اللہ تعالی نے ایک ان کی عہد شکنی کا ذکر کیا، اور دوسرا دین میں تانہ زنی، دین کے خلاف سازشیں، دین کو نقصان پہنچانا، اس کا ذکر کیا. اور اس آیت نمبر 13 میں اللہ تعالی نے پھر ان کی عہد شکنی کا ذکر کیا، اور ساتھ فرمایا وَهَمُّوا بِإِحْرَاجِ الرَّسُولِ کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا بھی ارادہ کیا. وہ جو ہم سورۃ الانفال میں پڑھ رہے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، مکر فریب کیا کہ ہم کیا کریں، جو دار الندوہ میں بیٹھے تھے، کہ ہم ان کو جلا وطن کر دیں، یا ہم ان کو قید کر دیں، یا ہم ان کو قتل کر دیں معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے سازش کی، اور قتل کی سازشیں، حضور کی شہادت کی سازشیں، اللہ نے بچا لیا اپنے حبیب کو، لیکن بالآخر ان کے فتنوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ کی زندگی کے، آپ کی جوانی گزری، آپ کی زندگی کے 40 برس گزرے، اور 13 برس پھر تبلیغ رسالہ میں 53 برس، تو 53 برس جہاں آپ نے گزارے، کفار کی سختیوں، مصائب، مشکلات کی وجہ سے آپ نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے ایسے دشمن ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف، تمہارے دین کے خلاف، تمہارے رسول کے خلاف سازشیں کی، تو پھر کیا تم ان ایسی لوگوں سے قتال نہیں کرو گے؟ کیا تم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے نہیں اٹھو گے؟ آگے فرمایا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا انہوں نے سب سے پہلی ابتدا کی ہے، عہد شکنی کی، تمہارے دین کے خلاف سازشیں کرنے کی، اور تمہارے رسول کو نکالنے کی، انہوں نے یہ سازشیں کی ہیں، اس لیے ان سازشوں کے مؤثر جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اللہ تعالی نے قتال کا حکم نہیں اتارا تھا، اس وقت مسلمانوں کی صلاحیت نہیں تھی، مسلمانوں کی عددی لحاظ سے بھی مسلمان کم تھے، معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بھی کم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل نہیں کیا، لیکن جب مسلمان بڑھ گئے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ایک زمینی حقیقت سامنے آ گئی، تو پھر رب نے قتال کا حکم دیا ان سے، تو فرمایا سب سے پہلے انہوں نے اس کی ابتدا کی، عہد شکنی کی، اور جنگ کی بھی انہوں نے ابتدا کی تھی، جو غزوہ بدر میں مارکا ہوا، اور غزوہ احد میں بھی وہ آئے تھے۔ پھر آگے فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی جب مسلمانوں کی کوئی ظاہری صورت بن جائے اور دشمن کی سازشیں نہ تھمیں، تو پھر رب نے فرمایا تم ان کا جواب دو، پھر ان کے جواب دینے کا وقت آ جاتا ہے۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ جس طرح دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، 1965 میں جب انہوں نے حملہ کر دیا تو اہل پاکستان نے، اہل ایمان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح سے نواز دیا۔ اسی طرح ابھی یہ جو چند ماہ پہلے انہوں نے سرجیکل سٹرائیک کی تھی کشمیر کے بارڈر پر، ان کے طیارے داخل ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل سٹرائیک کیا ہے پاکستان میں، تو پھر پاکستان بھی پیچھے نہیں ہٹا، پاکستان کی فوج نے بھی ان کے علاقوں میں جا کر سرجیکل سٹرائیک کی۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر دشمن اپنی سازشوں سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر ان سے قتال کرو۔ آگے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 14، اس میں ارشاد فرمایا قاتلوہم، قاتلو تم جنگ کرو، ہم ان سے،
युअज़्ज़िब अजाब देगा हम उन्हें अल्लाह अल्लाह, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अल्लाह उन्हें अजाब देगा, बिऐदीकुम बिऐदी हाथों से, कुम तुम्हारे, यदुन की जमा ऐदी, ऐदिन का मतलब हाथ, ज्यादा हाथ, और यदुन एक हाथ, बेईदीकुम तुम्हारे हाथों से, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब देगा, वयुहजीहिम और वह रुस्वा करेगा, वयुहजी और वह रुस्वा करेगा हिम उन्हें, वयंसुरकुम वयंसुर और वो मदद करेगा, कुम तुम्हारी, अलैहिम अलै ऊपर हिम उनके, वयंसुरकुम अलैहिम और उनके मुकाबले पर तुम्हारी मदद करेगा, वयशफी और वह शिफा बख्शेगा, सुदूरा सीनों को, कौमी मुमिनीन अहले ईमान के, वयशफी सुदूरा कौमी मुमिनीन और ईमान वालों के सीनों को शिफा बख्शेगा, यानी ठंडक पहुंचाएगा। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में फिर किताल का हुक्म दिया उनसे, दुश्मनान इस्लाम से, इस्लाम दुश्मन ताकतों से, उनसे फिर टकराने का हुक्म दिया, जंग करने का। और साथ अल्लाह ताला ने इसके फवाइद भी जिक्र किए हैं कि किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग के, अल्लाह की राह में जिहाद के, इसके क्या फवाइद हैं, अल्लाह ताला ने साथ उनको भी जिक्र किया है। फरमाया कातिलूहुम, तुम उनसे जंग करो। वो मैंने बता दिया, वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि किस वजह से अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है जंग का उनके साथ। तीन असबाब का, तीन वजूहात का अल्लाह ताला ने ऊपर जिक्र कर दिया, और बाज का पिछली आयत में जिक्र हो गया। तो फरमाया इससे क्या होगा, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिऐदीकुम, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब देगा, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब देगा। इससे मुराद दुनिया का अजाब है, इस अजाब से मुराद है दुनिया का अजाब, कि काफिरों को शिकस्त फाश मिलना, उनका माले गनीमत हाथ आना, और मुसलमानों की दाक बैठना, मुसलमानों का रोब दबदबा कायम होना, ये अजाब है मुसलमानों के हाथों उन्हें। पहला फायदा किताल फी सबीलिल्लाह का। दूसरा फरमाया वयुज़ीहिम, और वो उन्हें रुसवा करेगा, और अल्लाह ताला उन्हें रुसवा करेगा, कि मुसलमानों के हाथों उन्हें जिल्लत अमेज और इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। जिस मुसलमान को वो कमजोर समझते थे कि ये तादाद के लिहाज से भी कमजोर है, इनके पास असलहा भी ज्यादा नहीं है, वसाइल की भी कमी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस मुट्ठी भर जमात से उन्हें शिकस्त फाश करेगा। आप ये देखें ना कि कोई बड़ा लंबा तरंगा मोटा ताजा पहलवान मैदान में उतरे और वो बड़े दावे करे, बड़ी डींगे मारे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कौन मेरे मुकाबले में आ सकता है, और उसके मुकाबले में कोई स्मार्ट पहलवान निकले, कोई मरियल से जिस्म का, और वो उसके पछाड़ दे, तो क्या ये उसके लिए जिल्लत और रुसवाई नहीं होगी? ये तो उसके लिए जिल्लत और रुसवाई होगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये किताल से तुम्हें दूसरा फायदा होगा, वयुज़ीहिम, और वो उन्हें रुसवा करेगा, अल्लाह ताला उन्हें रुसवा करेगा, यानी तुम्हारे हाथों से उन्हें जिल्लत और रुसवाई पहुंचेगी। और तीसरा फरमाया वयंसुरकुम अलैहिम, और उन पर वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी मदद और नुसरत करेगा।
یہ تینوں چیزیں ہمیں غزوہ بدر میں نظر آتی ہیں. آگے بھی جو ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر میں ہمیں یہ فوائد اور سارا جو اظہار اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے وہ سارا غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مسلمانوں کے 3 گنا کم لشکر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی. ان کا مال غنیمت آ گیا, وہ قیدی بھی بن گئے. تو یہ دنیا میں عذاب انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں جھیلنا پڑا اور رسوائی ان کے مقدر میں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد, مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی ان کے خلاف. کبھی ان پر سکینتوں کو اتار دیا, فرشتوں کو اتار دیا, پھر بارش کو نازل کر دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اترتی ہے. تو فرمایا اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اور چوتھا فرمایا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا, یعنی مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا, مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ مدد و نصرت سے, کفار کو شکست فاش دینے سے, اس سے مومنوں کا دل ٹھنڈا ہوگا. جس طرح فتح مکہ ہوئی تو اہل ایمان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. غزوہ بدر کی فتح ہوئی, اس سے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 15, اس میں اللہ تعالیٰ نے اور فائدے بھی ذکر کیے ہیں. یہ 4 فائدے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے. آگے آیت نمبر 15, اس میں ارشاد فرمایا وَيُذْهِبْ, اور وہ دور کر دے گا, وَيُذْهِبْ, اور وہ دور کر دے گا, غیظ, غیظ و غضب, غم و غصہ, قلوبہم, قلوبی دلوں کے, ہم ان کے, وَيُذْهِبْ غیظ قلوبہم, اور ان کے دلوں کو غیظ کو دور فرما دے گا, ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرما دے گا, یعنی مومنوں کے دلوں کا غیظ. اور آگے فرمایا وَيَتُوبُ, اور وہ توبہ قبول کرے گا, اللہ, اللہ, علی, اوپر, من یشاء, جسے چاہے گا, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا. اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا. واللہ, اور اللہ, علیم, بڑے علم والا, حکیم, بڑی حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ بڑے علم والا, بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں 2 اور فوائد بھی اللہ تعالی نے ذکر کر دیے. فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرما دے گا, دلوں کے غم و غصہ کو, غیظ و غضب کو دور فرما دے گا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, اللہ مومنوں کے دلوں کو, سینوں کو شفا بخشے گا, یعنی مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غیظ و غضب کو دور کر دے گا. یہ دونوں معنی مفہوم کے لحاظ سے تقریباً ملتی جلتی ہیں. دونوں الفاظ, پچھلی آیت کو اور یہ الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں, لیکن اثرات کے لحاظ سے ان کا اثر جدا جدا ہے, ان کی کیفیت جدا جدا ہے, ان کی کیفیت جدا جدا ہے. مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچنا یہ فتح و نصرت سے نصیب ہوتی ہے, نصیب ہوئی. اور ان کے دلوں کو غیظ و غضب کا دور ہو جانا یہ ہے جلد فتح نصیب ہونا, جلد فتح نصیب ہونا, جلد فتح نصیب ہونا, کہ اللہ تعالی زیادہ انتظار نہیں کرائے گا بلکہ ان کے غیظ و غضب کو دور کرنے کا جلد بندوبست فرماتا ہے.
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ کا اشارہ اس طرف ہے. جس طرح فتح مکہ کی خوشخبری، فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے جلد عطا فرما دی، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد عطا ہو گئی، اور بدر کے موقع پر بھی جنگ کے موقع پر ادھر نکلے اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک دن میں فتح عطا فرما دی مسلمانوں کو. تو فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو، غم و غصوں کو دور فرمائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا. اس میں اس کا ایک معنی تو مسلمانوں کی طرف جاتا ہے اور ایک معنی اس کا کفار کی طرف بھی جاتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، مسلمانوں کے حق میں ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ جہاد کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے، تساہل سے، سستی سے، غفلت سے کام لیتے تھے، تو جب وہ تیار ہو گئے تو یہ دراصل ان کا تیار ہونا، جہاد کے لیے کمر بستہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا پیغام تھا. اللہ کی طرف سے توبہ کا پیغام ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ صدق کے دل سے آ جاتا ہے، صدق کے دل سے آ جاتا ہے، صدق کے دل سے رجوع کر لیتا ہے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے مسلمانوں کے لیے، اور دوسرا کفار کے لحاظ سے اس طرح معنی ہے کہ بعض کافروں میں سے، مشرکوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، ایمان کی توفیق دے دیتا ہے. جس طرح فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن ابو جہل وہ مسلمان ہو گیا، اور بھی تھے سہیل بن عمر، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی قتال کا یہ ثمر ظاہر ہوتا ہے. جب دشمن دیکھتا ہے کہ اتنی تھوڑی سی تعداد میں یہ ہم پر غالب آ گئے ہیں، کام وسائل میں غالب آ گئے ہیں، تو پیچھے کوئی غیبی قوت ہے، پیچھے کوئی طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے. وہ کون سی طاقت؟ وہ اللہ کی طاقت. تو جس کو چاہے پھر ہدایت کا نور مل جاتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آگے فرمایا اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے. بڑے علم والا یعنی اس کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے کہ قتال سے مسلمانوں کو کیا کیا ثمرات نصیب ہوں گے اور کفر کو کیا کیا زد پڑے گی، وہ کون کون سی زد کی لپیٹ میں آئیں گے. اللہ کو علم ہے، اور اس کے ہر کاموں میں حکمت ہے. جو اس نے قتال فرض کیا اہل ایمان پر، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ وہ بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہیں. فرمایا وہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. قتال میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں، راز اور علم پوشیدہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے واقفیت دلائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.